اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص احمد نون اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹرو پیٹریٹ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کتاب تذکرہ انوار صابری۔ تو قسط نمبر 14 سے شروع کریں گے جی، صفحہ نمبر 125 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ و اتراته بداد کل معلوم لکا ببیداد خلقک و رضا نفسک و زینت عرشک و مداد کلماتک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ کلیر میں زلزلہ باتاریخ 9 محرم الحرام 651 ہجر المقدس، بروز پنجشنبہ، حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورد سیف اللہ حرز یمانیوں حرز مرتضوی با ترکیب قیومی روحی تلاوت فرمایا اور آسمان کی طرف دم فرمایا۔ دوسری بار اسی سلطان الادوار کو با ترکیب غوثی مانوی تلاوت فرما کر زمین کی طرف دم فرمایا۔ اسی وقت زمین میں زلزلہ محسوس ہونے لگا۔ تھوڑے عرصے کے بعد پھر ایک زلزلہ آیا۔ ایک پہر دن چڑھے پھر ایسا ہوا۔ رئیس شہر نے قاضی کو بلوا کر دریافت کیا کہ آج کیا بات ہے کہ صبح سے 3 مرتبہ زلزلہ آ چکا ہے۔ قاضی خود بھی حیران تھا۔ اس نے جواب دیا کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اس وقت رئیس شہر کے دل میں خلل پیدا ہوا کہ یہ قہر خدا ہے جو حضرت اقطاب ہند کی ناخوشی کی وجہ سے ہے۔ اب بھی اچھا ہے، چلیں اور جا کر معافی مانگ لیں اور ان کی بیعت کر لیں۔ قاضی مردود نے جواب دیا، آپ معمولی باتوں سے خائف ہو جاتے ہیں، یہ سب سحر ہے اور سحر باطل ہوتا ہے۔ اگر آپ سحر کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے بھی ایک سہارا تلاش کر لی ہے۔ چنانچہ زموان کے حکم سے نصرت بغلا نامی ایک سہارا عورت کو بلوایا گیا اور اس سے پوچھا۔ اس فتنہ صفت عورت نے کہا، یہ ساحر کا کام ہے، میں بھی زمین کو جنبش دے سکتی ہوں۔ چنانچہ اس سہارا نے سحر سے زمین کو جنبش دی۔ اس فتنہ صفت عورت نے 11 مرتبہ ایسا کیا، لیکن دراصل اس سحر سے زلزلہ ان لوگوں کے قلوب کا زلزلہ تھا جسے وہ لوگ زمین کا زلزلہ محسوس کر رہے تھے۔ بات کچھ نہ تھی، غرض کہ اس سہارا کی اس حرکت سے زموان رئیس شہر مطمئن ہو گیا۔ دوسرے دن نماز جمعہ کی اذان کے وقت 7 مرتبہ زلزلہ ہوا۔ اذان کی آواز سن کر لوگ جامعہ مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت مخدوم پاک مما علیم اللہ ابدال اور بہاؤالدین کے پیشتر ہی مسجد میں جلوہ افروز ہو چکے تھے اور آپ مصلی امامت پر تشریف رکھتے تھے۔ اتنے میں رئیس شہر اور قاضی تبرک بھی حاضر ہوئے۔ اس وقت مسجد میں بقول بعض 13,000 اور بعض کے کہنے کے مطابق 31,000 افراد جمع تھے۔ جامعہ مسجد کلیر کا رکوع۔ جس وقت قاضی شہر اپنے مصلی کے نزدیک آیا تو اس وقت پھر جناب مخدوم دو جہاں رضی اللہ تعالی عنہ نے با آواز بلند فرمایا کہ آج صبح سے قہر خداوندی کا نزول ہو رہا ہے، سمجھ جاؤ اور راہ راست پر آ جاؤ اور بیعت کر لو، امامت تسلیم کرو تو اب بھی خیر ہے۔
ورنہ تم لوگوں کو پچھتاوے کا بھی موقع نہ ملے گا۔ قاضی مردود نے جواباً کہا کہ تم ہم لوگوں کو بار بار کیوں قہر خداوندی سے ڈراتے ہو؟ ہم تمہارے سحر و سحری سے بخوبی واقف ہو گئے ہیں۔ ہم نے بھی ایک ساحرہ تلاش کر لی ہے، ہم ہرگز تمہیں اپنا امام تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ سن کر حضرت مخدوم دو جہاں نے مصلی چھوڑ دیا اور پہلی صف میں بیٹھ گئے، مگر لوگوں نے وہاں سے یہ کہہ کر یہ ہماری جگہ سے ہے اٹھا دیا کہ یہ ہماری جگہ ہے اٹھا دیا۔ اسی طرح والان سے مسجد کے صحن میں پھر بیرونی دروازے کے قریب آخری صف میں حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ وہاں بھی کسی مردود نے کھڑا نہ ہونے دیا کہ میری جگہ ہے۔ سیڑھیوں پر بھی جگہ نہ ملنے کے باعث آپ مسجد کے باہر تشریف لے آئے۔ آپ کے ہمراہ علیم اللہ ابدال کو آنا پڑا۔ بہودین کو سیڑھیوں میں جگہ مل گئی۔ آپ نے مسجد کو حکم فرمایا، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن اس عرصے میں تو نے کبھی رکوع نہیں کیا اور نہ ہی کبھی سجدہ کیا ہے۔ اب بحکم اللہ تم بھی نماز پڑھو۔ اسی اثنا میں اگلی صف سے دو آدمیوں نے زور سے کہا، حضرت ہم ولی اللہ ہیں اور آپ کی بزرگی اور امامت کے دل سے قائل ہیں، ہم کو نجات دلوائیے۔ آپ نے جواب فرمایا، تم نے اول روز سے ہی کیوں میری امامت کو تسلیم نہ کیا؟ فقیر کا مارا ہوا کافر ہوتا ہے، چاہے ولی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ فرما کر آپ بھی نماز میں مشغول ہو گئے۔ جس وقت سب لوگ رکوع میں گئے تو بموجب حکم مسجد نے بھی رکوع کیا اور سب لوگوں کو دبا کر اسفل السافلین کی طرف پہنچا دیا۔ مسجد کی اس حرکت سے سارے شہر میں زلزلہ آیا۔ اس وقت مخدوم دو جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات فرما رہے تھے، ہو یمن لیس الا ہو حق حق حق۔ جو لوگ باہر تھے اس واقعہ کو دیکھ کر بے تحاشا ادھر ادھر بھاگ گئے اور لوگوں کو مسجد کی تباہی کی خبر دی۔ مسمات گلزار بھی روتی ہوئی پہنچی اور عرض کرنے لگی، حضور میرا بہودین بھی انہی میں تھا۔ حضرت نے فرمایا علیم اللہ اسے مسجد کی سیڑھیوں سے نکال لاؤ، اور فرمایا 12 پہر تک مجھ کو ابدیت خاص حاصل ہے، تم لوگ 12 کوس شہر سے باہر اپنے عزیزوں کو لے کر نکل جاؤ، یہاں قہر خداوندی کا نزول ہوگا اور حد 12 کوس میں کسی کو قہر خداوندی سے نجات نہ ملے گی۔ ازاں بعد آپ نے ایک عریضہ مشتمل برحالات انہدام مسجد حضرت بابا صاحب کی خدمت بابرکت میں بذریعہ علیم اللہ ابدال روانہ فرمایا اور اسے حکم دیا، جب تم واپس آؤ تو میری پشت کی طرف رہنا، جو حکم ملے اس کی تعمیل کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ جی ناظرین صفحہ نمبر 135 تک پڑھا ہے، دیکھتے رہیے ٹرو پیٹریٹ چینل اور اپنے دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ شکریہ، یا حیو یا قیوم۔